بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی میری ویڈیو اسلامی سال کے دوسرے مہینے سفر کے بارے میں ہے، جو کہ اب شروع ہونے کو ہے۔ یہ مہینہ انسانیت میں زمانہ جاہلیت میں منحوس، آسمانوں سے بلائیں اتارنے والا اور آفتیں نازل ہونے والا مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور زمانہ جاہلیت کے لوگ اس ماہ میں خوشی کی تقریبات جیسے شادی، بیاہ اور ختنہ وغیرہ قائم کرنا منحوس سمجھتے تھے۔ اور اب قابل افسوس امر اس بات میں یہ ہے کہ یہی نظریہ نسل در نسل آج تک چلا آ رہا ہے، حالانکہ سرکار دو عالم نے بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں اس مہینے اور اس مہینے کے علاوہ پائے جانے والے توہمات اور قیامت تک کے باطل نظریات کی تردید اور نفی فرما دی، اور اعلان ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری دوسرے کو خود بخود لگ جانے کا عقیدہ، ماہ سفر میں نحوست ہونے کا عقیدہ اور ایک مخصوص پرندے کی بدشگونی کا عقیدہ سب بے حقیقت باتیں ہیں۔ اس بارے میں یہ جو روایت ہے اس کا میں نے آپ کو حوالہ یہ ویڈیو میں دے دیا ہے سامنے، یہ آپ چیک کر لیجئے گا، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ توہم پرستی کی اسلام میں کہیں بھی گنجائش نہیں ہے، اور عقائد اور عبادات کا جو نظام ہے وہ اگر عقل سے آزاد ہو جائے تو توہم پرستی جنم لیتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اپنی عقل، جو کامن سینس ہے، جو ایک لاجک ہوتی ہے کسی چیز کی، اس کے بغیر آپ کسی بھی عقیدے پر، کسی بھی بات پر یقین کرنا شروع کر دیں اور جو نسل در نسل غلط نظریات چلے آ رہے ہیں ان کو فالو کریں، تو یہ توہم پرستی کہلاتی ہے۔ اور مذہب میں اس کا جب آتا ہے عمل دخل توہم پرستی کا، تو ایسی مادیت پرستی جنم لیتی ہے جو روحانیت کے حسن اور لطف سے بالکل خارج ہو جاتی ہے۔ یعنی توہم پرستی ایسی چیز ہے جس کو ہم مسلمانوں کے مذہب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جو عرب تھے وہ جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور بت پرستی نے انہیں توہم پرست بنا دیا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی صحیح ہستی کا اقرار، جزا و سزا کا تصور اور نیک و بد مال پر اچھے اور برے نتیجے کا مرتب ہونا ان کے نزدیک تمسخر اور استہزاء کی باتیں ہو کر رہ گئی تھیں۔ جہالت پرستی اور توہم پرستی نے ان کے عقائد اور اعمال کو ایسا بگاڑ دیا تھا کہ عقل بھی اس پر خندہ زن تھی۔ شرک اور بدعت کے اور کفر اور جہالت کے ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کے ذریعے سے ان کی جہالت کے اندھیروں کو ختم کر دیا۔ توہم پرستی کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حقیقت شناسی کی تعلیم دی۔ شرک کی جگہ توحید اور بت پرستی کی جگہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی نورانی تعلیمات عنایت فرمائیں، اور عقائد و اعمال میں ان کے لیے ایسا واضح اور صاف راستہ متعین فرمایا جو ان کو جہنم کے اندھیرے اور تاریکی سے نکال کر جنت کی روشنی کی طرف لے جائے گا۔ لیکن آج کل مسلمانوں میں اسلامی تعلیمات کی کمی اور یورپ اور مغرب کی نت نئی تہذیب و ثقافت اور اس کا کلچر قبول کرنے کی وجہ سے سارے عام مسلمانوں میں کچھ ایسے خیالات نے جنم لے رکھا ہے کہ جن کا دین و شریعت اور مذہب اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ اسی جہالت کے نتیجے میں آج بھی زمانہ جاہلیت قبل از اسلام کے ساتھ ملتی جلتی مختلف توہم پرستیاں ماہ سفر کے بارے میں پائی جاتی ہیں۔ ماہ سفر ہجری سال کے 12 مہینوں میں سے ایک ہے، اور اس کا دوسرا نمبر ہے، پہلا مہینہ محرم ہے اور یہ محرم کے بعد آتا ہے۔ اس کے نام کے بارے میں یعنی کہ اس کی وجہ تسمیہ، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ماہ میں اہل مکہ سفر کرتے تھے اور مکہ میں لوگوں کی تعداد 0 ہو جاتی۔ کچھ کا یہ بھی خیال ہے کہ حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد اس ماہ لوٹ مار کا بازار گرم ہو جاتا اور چور اچکے لوگوں کو لوٹ کر ان کی جمع پونجی 0 کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سال میں مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، یعنی اسلامی مہینہ 12 ہے، اور ان 4 مہینوں میں سے 4 جو ہیں حرمت والے مہینے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق سے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں کتاب میں سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی مضبوط دین ہے، چنانچہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ لیکن مشرکین جانتے بوجھتے ہوئے بھی ماہ سفر کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، جیسے کہ انہوں نے محرم کی بجائے ماہ سفر کو حرمت کا مہینہ قرار دیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہتے تھے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اہل علم جو ہیں وہ اس سے متعلقہ جو ہیں ان کے اقوال عربوں کے
جو ان کے بنے ہوئے تھے عقیدے، وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرب حج کے مہینے میں عمرہ کرنے کو روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ سفر کو حرمت والا مہینہ بتا کر کہتے، جب حج کے سفر کی وجہ سے سواریاں زخم خوردہ ہو کر شفا یاب ہو جائیں، زخموں کے نشان مٹ جائیں، ماہ سفر گزر جائے، تو عمرہ کرنے والا عمرہ کر سکتا ہے۔ یعنی حج کے مہینے کے بعد جب ذوالحج کے بعد محرم چڑھتا ہے، تو ذوالحج کے بعد وہ اس کے بعد جو مہینے آتے ہیں ان میں عمرہ کرنے کو سب سے بڑا گناہ سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ چونکہ پرانے زمانے میں لوگ بہت زیادہ فاصلہ پیدل چل کر یا گھوڑوں پر یا دیگر سواریوں پر کرتے تھے، تو وہ زخمی بھی ہو جاتے تھے، تو ان کو کہتے تھے کہ جب ان کے زخموں کے نشان مٹ جائیں، شفا یاب ہو جائیں، تو اس کے بعد عمرہ کرنے والا عمرہ کرے۔ ماہ سفر کو منحوس اور اس سے بدشگونی لینا دور جاہلیت میں تو بہت ہی مشہور تھا، لیکن آج کل کے دور میں بھی بہت سے اسلام کا دعویٰ کرنے والے لوگوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی مردوں پر الو بولتے ہیں، اور نہ ہی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہے۔ کوڑی کی مرض سے ایسے ہی دور رہو جیسے شیر سے دور بھاگتے ہو۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تقدیری معاملات میں وقت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اس لیے ماہ سفر بھی دیگر اوقات میں سے ایک وقت ہے۔ اس میں اچھائی برائی سب کچھ معمول کے مطابق ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو توکل اور اعتماد صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں کوئی وہم، کوئی ایسی توہم پرستی کا آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہے، تو اس صورت میں آپ توہم پرستی کو مد نظر رکھ کر اس کام کو ہرگز نہ چھوڑیں کہ یہ اس مہینے میں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے اس کام کو نپٹا دیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ ماہ سفر میں بیماری، بدشگونی، شیطانی گرفت اور نحوست کے اثرات کوئی چیز نہیں ہے، اور مسلم شریف میں ہے کہ بیماری، شیطانی گرفت، ستاروں کی گردش اور نحوست کا ماہ سفر سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ بھوت پریت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ مرض کا اڑ کر لگنا ہے، نہ سفر کوئی چیز ہے، نہ الو کوئی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس لیے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں میں عام وہم تھا کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، سفر بلاؤں والا مہینہ ہے، تو لیکن انہوں نے فرمایا کہ سفر کوئی چیز نہیں، اور اس طرح انہوں نے ان تمام وہمی باتوں کو رد کر دیا۔ اہل عرب کا سفر کے متعلق ایک اور عقیدہ تھا کہ پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے جسے سفر کہا جاتا ہے۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تب وہ پیدا ہوتا ہے اور انسان کو تکلیف دیتا ہے اور بیمار کر دیتا ہے۔ اسلام نے اس عقیدے کو باطل فرما دیا، اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد وقت کو مؤخر کرنا ہے کہ اہل عرب زمانہ جاہلیت کے میں محرم کے مہینے کو سفر تک مؤخر کر کے یعنی آگے کرتے اور سفر کو حرمت والا مہینہ بنا دیتے تھے۔ اسلام نے اس چیز کو باطل فرما دیا۔ ایک اور جگہ مذکور ہے کہ یہ سفر جو ہے یہ پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں جو بھوک کے وقت کاٹتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کا جسم دکھنے لگتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب باطل ہے۔ بعض لوگ آج بھی سفر کے آخری چہار شنبہ یعنی بدھ کو خوشیاں مناتے ہیں کہ منحوس مہینہ چل دیا، ختم ہو گیا۔ یہ باطل ہے۔ جو لوگ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرتے، یعنی کہ کہیں بھی ٹریول نہیں کرتے، نہ کوئی کام شروع کرتے ہیں جیسے نکاح وغیرہ اور کوئی بھی یعنی کہ بڑا کام خوشی کا، تو اس نظریے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان وہ یہ لاتے ہیں کہ جو سفر جانے کی خوشخبری دے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ اس بات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر دیتے ہیں۔ ایسی باتیں بالکل غلط ہیں۔ سفر کے مہینے کی کوئی منحوست نہیں ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث منسوب کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی ان سے کوئی منسلک ایسی حدیث۔ یہ سب جھوٹی احادیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس میں جو ایک عقیدہ پایا جاتا ہے یا توہم پرستی پائی جاتی ہے کہ یہ بلاؤں، حادثوں، آفتوں کے نازل ہونے کا وقت ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اور یہ عقیدہ
باطل ہے۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہ تمام احادیث جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہیں، یہ ان کا میں نے لنک بھی ساتھ ساتھ دے دیا ہے، آپ انہیں چیک بھی کر سکتے ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مہینہ اسلام میں منحوس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر اور اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔